अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो आप सब से गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए बना रहा हूँ। कोई अगर नहीं, कोई लेकिन, कोई चूके चुनाचे नहीं। हो सके तो मैंने पिछले 8-10 बरस में जो काम किया दयानतदारी के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, उस काम के सदक़े मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आयशा इकराम और रैम्बो की जो हालिया ऑडियो सामने आई जिसमें वो गिरफ्तार मुल्जिमान की रिहाई के और उनसे डील करने के बदले 5-5 लाख रुपए की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मैं जिस चीज पर आयशा के साथ खड़ा था वो लम्हा था जब उसके साथ बदतमीजी बदतहजीबी की गई, जब उसके कपड़े फाड़े गए। बाद में भी उसकी कुछ झूठी सच्ची वीडियोस जब सामने आई तो भी मेरा ये ख्याल था कि उसका किरदार उसके अल्लाह का मामला है, मगर जो उसके साथ हुआ वो जुल्म था। मगर अब वो खुद जालिम बनने की मंसूबाबंदी कर रही है कि आप एक गरीब झूठा या सच्चा जिसे आपने गिरफ्तार करवाया है, और यकीनन आप झूठे लोगों को भी गिरफ्तार करवाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे समेटे जा सके, तो उन लोगों से आप डील करने की बात कर रहे हैं। मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ खड़ा हूं। पूरी कौम मुझे समझाती रही, बहुत सारे लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, मेरी फैमिली के लोग, मेरे दोस्त, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, एक मजलूम लड़की है, उसका किरदार अपनी जगह, मगर उसके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। और मैं डटा रहा अपने तई उस बात को सच तस्लीम करते हुए। मैंने एक लफ्ज भी आयशा के खिलाफ नहीं बोला, मैंने एक लफ्ज भी उन वीडियोस पर नहीं कहा जो उसकी वीडियोस बाद में मंजराम पर आती रही कि उसका जाती किरदार है। मगर ये मामला अब करप्शन की हुदूद में दाखिल हो गया, अभी मामला जुल्म की हुदूद में दाखिल हो गया है। ये लोग खुद उस ऑडियो में कह रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए वो गरीब लोग हैं, 5-5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकेंगे। बदकिस्मती है कि आपको सोचना चाहिए था कि कम से कम एक इंसान, मैं यासिर शामी, हम आपके लिए, आपकी आवाज बनने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम बहुत सारे लोगों की तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बहुत सारा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपने बदकिस्मती से उसका मान नहीं रखा। मैंने जो बहन कहा, मैंने जो सर पे हाथ रखा, उसका मान नहीं रखा। और इस ऑडियो के हवाले से चूंकि मैं ज़ाहिर है दोनों से मुलाकात की है, मैंने आयशा इकराम से भी मिला हूँ, मैं रैम्बो से भी मिला हूँ, मैं जानता हूँ कि ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन है। सो मैं एक बार फिर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं क्या तहकीक कर सकता था इस केस के अंदर। देखिए, तहकीक में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एविडेंस होता है वीडियो, और आयशा के साथ बदतमीजी की, उसके कपड़े फाड़ने की वीडियो मौजूद थी। और किसी भी ऐसे मामले पर आप रिपोर्ट करने से पहले ना तो मुतल्लिका शख्स का इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, ना उसका टिकटॉक अकाउंट देखते हैं, ना उसके जहन को पढ़ते हैं कि उसके अंदर कितनी गंदगी है या वो कितना करप्ट है, कि अपने आप को इंसाफ दिलाने की बजाय, अपनी इज्जत को वापस बहाल करने की बजाय आप लोग अपनी इज्जत का सौदा करना शुरू कर देंगे 5-5 लाख रुपए के बस। तो ज़ाहिर मैं क्या कर सकता था? जो मैं कर सकता था वो एक वीडियो एविडेंस हो सकती है, और वो वीडियो एविडेंस हम सबके सामने मौजूद थी। और मैं बार बार कहता हूँ, सारी कौम उस वक्त उन वीडियोस को देखकर उतनी ही दिल गिरफ्तार थी जितनी दिल गिरफ्तगी का इजहार मैंने यासिर शामी के साथ अपनी वीडियो में किया। यासिर शामी इस वक्त डेंगू में मुब्तला है, बहुत शदीद तबीयत खराब है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त भी है कि उनके लिए दुआ कीजिए, और मैं उनके बिहाफ पर भी ये तमाम तर बातें आपसे कर रहा हूँ। और मैं फिर कहता हूँ, मैं आप सबसे इस वाक़े को रिपोर्ट करने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जानती है मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं था। फ़ोन इदारों के पास है, रैम्बो का भी, आयशा का भी। अब मेरा ख्याल आयशा को भी अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए इस मामले के बाद। और दोनों के फोन्स में कोई ऑडियो, कोई वीडियो नोट, कोई रिकॉर्डिंग, किसी तरह की कोई एविडेंस जो मेरे यासिर शामी के खिलाफ जाती हो, CDRs निकलवा लीजिए, लोकेशंस निकलवा लीजिए, कभी इससे पहले हमारी मुलाकात हुई हो, फोन के कभी दौरान हमारा राब्ता हुआ, तमाम तर चीजें इस वक्त इदारों के पास है कि किसी भी तरह से कोई बददियानती अगर इसमें साबित हो जाए। एक मजलूम लड़की को देखा, उसके साथ ज्यादती हुई, हम उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया।
میرے لیے بڑا مشکل وقت ہے یہ بھی، اور پچھلے 3-4 مہینے میں بار بار عرض کر چکا ہوں، مجھے نہیں لگتا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پیسہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کی زندگی میں۔ میری ٹیم کے لوگ، میرا پروڈیوسر، میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر 8 سال میرے ساتھ رہے، میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو اچھا انسان بنا سکوں، عملی طور پر لیڈ کرتے ہوئے ہر مہینے کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے، خدا کی قسم میں کبھی اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دیتا تھا، میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو دوں اور ان سے کہوں کہ یہ تقسیم کریں مختلف فیملیز میں، چاہے وہ راشن کے پیسے ہیں، چاہے وہ تعلیم ہے بچیوں کی، چاہے وہ کسی کے گھر کا کرایہ ہے، کہ یہ اچھے لوگ بن کر رہیں، ان کو لگے کہ یار ہمارا باس اچھا انسان ہے، ہم نے 2 نمبری نہیں کرنی۔ اور الٹیمیٹلی انہی لوگوں کی ویڈیوز دیکھی میں نے کہ جس میں وہ ٹیم سریام کے نام پر، میرے نام پر سودے بازی کر رہے ہیں لوگوں سے، اس کو بھی بے نقاب کیا۔ دل میں تھوڑا سا بھی چور ہوتا، 8 سال میں ان لوگوں کے ساتھ رہا، صبح دوپہر شام، کھانا پینا سونا جاگنا سب ساتھ ہوتا تھا۔ ایک سیکنڈ کبھی مجھے شک ہوتا کہ یار میرا کوئی آڈیو نوٹ ان کے پاس ہوگا، میری کوئی ویڈیو ان کے پاس ہوگی، میں جو گفتگو کرتا تھا اس کو کہیں انہوں نے ریکارڈ نہ کر لیا ہو، میری کوئی نیگیٹو چیز ان کے پاس ہوگی، یار ایسا نہ ہو کہ میں بعد میں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوں۔ آپ سوچئے مجھے خود پر کتنا یقین تھا کہ میں نے 8 سال میں ایک لفظ بھی کوئی ایسا غلط نہیں کہا ہوگا جو ان لوگوں کو گرفتار کروانے کے بعد یہ میرے خلاف استعمال کر سکے۔ میں نے انہیں گرفتار کروایا، ان کے خلاف پروگرام کیا، تو 8 سال جو لوگ میرے ساتھ رہے میں شاید ان کو بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ اب اس میں میرا قصور ہے تو مجھے بتائیے، جو سزا آپ کہتے ہیں میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بچی کی ویڈیو دیکھی میں نے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں پہنچا، جانے کے بعد میں نے جتنا غصہ میں اپنی ایک بہن کے لیے کر سکتا تھا کہ یار اس کے ساتھ اگر میری ذاتی بہن کے ساتھ، میری سگی بہن کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوتا، اتنی ہی ناراضی کا اظہار میں نے کیا۔ بیٹی والی بات کو بہت اچھا لگ گیا، میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں میرے بھائی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ مجھ سے اور میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن وہ بات کس تناظر میں تھی کہ یار اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ، مگر اس کو بھی الٹ رنگ دیا گیا، پاکستان کی بدنامی کی بات کی گئی۔ یہی مروں گا اور اسی ملک کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں گا۔ پاکستان میرے جیسے کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو بدنام کر سکے۔ میرا کام ہے واقعے کو رپورٹ کرنا، میں نے دیانتداری سے اس واقعے کو رپورٹ کیا، لیکن ہوس، لالچ، آپ کچھ اور نہ سوچتی ہیں عائشہ، آپ صرف یہ سوچتی کہ ایک انسان چند ایک میسج ہے مجھے جس میں کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے لیکن آپ میرے ساتھ کھڑے، آپ کو میرا مان رکھنا چاہیے تھا، پیسے چاہیے تھے میں حاضر تھا، مجھے آپ کہتی کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، مگر اس انداز میں کہ آپ مظلوم لوگوں کو، مظلوم ناٹ ان اے سینس کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے ان کو غریب جانتے ہوئے بھی پیسے لینے کی منصوبہ بندی کی۔ اب میرا یقین ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی گرفتار کرواتے جو اس واقعے میں ملوث ہی نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ لوگ گرفتار ہوں اور پھر زیادہ سے زیادہ پیسے بنے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کس چیز کی معافی مانگوں، ہاں میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو مجھے پیار سے سمجھاتے رہے کہ نہیں اقرار بھائی آپ غلط لڑکی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں کہتا ہوں غلط لڑکی کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ تو ان جھوٹی کچھ ویڈیوز اس میں جھوٹی تھی کچھ سچی بھی تھی، اگر آپ اس کے ذاتی افیئر کی اس کی بات کر رہے ہیں تو یار وہ میرا کام نہیں ہے اس کی گرفت کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کا معاملہ ہے، تو غلط لڑکی سے کیا مراد ہے؟ میں ان سب لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، بیکاز کردار ایک الگ چیز ہے۔ میں آج بھی اگر اس لڑکی کی مینار پاکستان پر 10 درازی والی ویڈیوز آنے سے پہلے بھی مجھے اس کی ذاتی ویڈیوز موصول ہوئی ہوتی تو بھی میں اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوتا، کیونکہ وہ میرے خیال میں اس کا غلط ہو سکتا ہوں میں اس بات پر بھی، میرے خیال میں وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا اور یہ اس پر ہونے والا ظلم تھا۔ مگر یہ آڈیو جب سامنے آئی کہ جس میں ریمبو اور یہ دونوں آپس میں لگ رہا ہے بہت دشمنی ہے، لیکن اس آڈیو میں کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں اور دونوں پیسے بنانا چاہتے ہیں۔ سو یہ پیسوں کی ہوس اللہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کرے گی۔ عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں نے آپ کو بہن کہا تھا، مگر شاید زندگی میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ میں اس ٹائٹل کو آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں کم سے کم نہیں جوڑنا چاہوں گا۔
پھر بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پر لے کر آئے. میں پھر ایک بار پوری قوم سے معافی کا طلبگار ہوں. ہو سکے تو جو چھوٹے موٹے کام میں نے پچھلے 8-10 برس میں کیے, اور اس میں بھی اللہ کی قسم میری کوئی بددیانتی نہیں تھی, اور یہ الزام مجھ پر بالکل نہیں لگنا چاہیے کہ اس میں خدا نہ خواستہ اپنے ملک کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش تھی. پاکستان کے ساتھ میں ہوں, پاکستان کے ساتھ میں ہمیشہ رہوں گا. اگین میں رہوں نہ رہوں, آپ رہے نہ رہے, اس ملک کو ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ. اس ملک کو ہمیں اپنے بچوں کے رہنے کے قابل بنا کر جانا ہے. اس ملک کو ہم نے انشاءاللہ اور زیادہ ترقی دینی ہے. اس ملک کو ہم نے اور عظیم اور قابل تعظیم بنانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میری ٹیم نے میرے ساتھ جو کیا, اس کے بعد میں نے بہت سارے کچھ فیزز دیکھے, اور یہ واقعہ کہ میں خود کو مضبوط رکھ سکوں, اپنے اعصاب کو صحیح سمت پر گامزن رکھ سکوں, مضبوط رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت جاری رکھ سکوں. جو ٹیم سریام کا انیشیٹو ہے, اللہ کرے کہ ان نوجوانوں کو ہم ایک مثبت کام پر لگا سکیں. انہیں دولت کی اس دوڑ سے, لالچ سے, ہوس سے ہم دور رکھیں. دولت کمانا بری بات نہیں ہے, لیکن اس انداز سے, اس طریقے سے کہ آپ کسی پر ظلم کریں, آپ کرپشن کریں. میں پھر کہوں گا کہ بڑے بڑے لوگوں نے کرپشن کی, حکمرانوں نے, پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. عائشہ کی کیا مجال, ریمبو کی کیا اوقات, یا میری کیا حیثیت کہ خدا نخواستہ پاکستان کے لیے ہم کچھ برا کر سکیں. یہ چمکتا دمکتا رہے گا انشاءاللہ, اس کا پرچم سربلند رہے گا دنیا میں, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اور میں, اور خاص طور پہ ہماری اولادیں بہت فخر کے ساتھ پاکستان کے پاسپورٹ کو سینے سے لگا کے چلا کریں گی. پاکستان زندہ باد.